ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں جس کہانی کا نام ہے نوبل انعام کی کہانی۔ نوبل انعام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اہم اور نمایاں کام انجام دیتا ہے اور بنا کسی مذہب، ملت، رنگ و نسل کے، اس شخص کو ہر سال یہ انعام دیا جاتا ہے، اور یہ انعام جو ہے ڈاکٹر الفریڈ نوبل کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اور اس انعام کی رقم جو ہے لگ بھگ 15 لاکھ روپیہ ہوتی ہے۔ تو چلو ہم کہانی شروع کریں۔ نوبل انعام کی کہانی۔ نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آئیے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیے۔ اس انعام کے جاری کرنے والے ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھے۔ اس انعام کے جاری کرنے والے کون تھے؟ ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھے۔ انہی کے نام پر یہ انعام نوبل پرائز کہلاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، اعزاز ہے۔ یہ ہے نوبل میڈل کے 2 رخ، یہ ہے ڈاکٹر الفریڈ نوبل کی تصویر، اور دوسرے میں یہ اور کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ نوبل پرائز ہر سال، نوبل پرائز جو ہر سال دیا جاتا ہے، کہ اس میں امن میں، ادب میں، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ جو اہم کار انجام دیتے ہیں ان کو ملتے ہیں۔ جو لوگ ادب میں کوئی بہت ہی اہم کتاب لکھتے ہیں، یعنی ادب میں وہ لوگ جو لکھتے ہیں اور جن کی کتاب بہت مشہور ہو جاتی ہے، بہت نمایاں ہوتی ہے، ان کو بھی یہ انعام ملے۔ سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ نوبل انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے۔ اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپیہ ہوتی ہے۔ متعدد ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ نوبل امن میڈل کے 2 طرف ہے، جیسا کہ پہلے ابھی ہم نے دکھایا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا نام تو آپ نے سنا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتا نجلی پر ملا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ ایک کتاب جو تھی گیتا نجلی لکھی، اور ان کو 1913 عیسوی میں اس پر نوبل پرائز ملا۔ ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ سی وی رمن جو تھے سائنسدان، ان کو کس میں ملا؟ فزکس میں۔ ان کے علاوہ 2 اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی یہ انعام۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، اور یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ امریکہ میں۔ یہ ہندوستانی اور امریکہ میں، اور وہیں کی یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ مدر ٹریسا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو بہت کافی مشہور ہے، جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑھ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا۔ 1998 عیسوی میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتیا سین کو نوبل انعام دیا گیا، اور 1998 عیسوی میں ایک اور سائنسدان تھے جن کا نام امرتیا سین تھا، ان کو اقتصادیات میں یہ ملا۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو ہوئی۔ ڈاکٹر الفریڈ نوبل جو تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ سویڈن کے رہنے والے تھے، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سویڈن کی راجدھانی یعنی کیپٹل جو ہے، دارالخلافہ جو ہے، جس کا نام اسٹاک ہوم ہے، وہاں کب ہوئی؟ 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو۔ 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 1896 عیسوی میں۔
الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے، تجارتی تھے، جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ انہیں الفریڈ کی پیدائش جب ہوئی تو وہ کنگال ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ان کو تجارت میں کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے وہ دیوالیہ ہو گئے۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹر الفریڈ نوبل کی عمر جب 9 سال کی تھی تو غربت کی وجہ سے وہ تنگ آ کر انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ اور کہاں چلے گئے؟ سینٹ پیٹرز برگ۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا، اور سینٹ پیٹرز برگ جو تھا یہ اس زمانے میں، اس وقت میں روس کی راجدھانی تھی۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ کچھ عرصے کے لیے ڈاکٹر الفریڈ کی تعلیم کہاں پر ہوتی رہی؟ گھر پر ہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ کا بھی دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 19 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے، 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ میں اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلیسرین دریافت کی۔ تو 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئر اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے، ماسٹر ہو گئے، تو انہوں نے نائٹرو گلیسرین دریافت کی۔ نائٹرو گلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ تو نائٹرو گلیسرین میں انہوں نے ملاوٹ کی تو انہوں نے 1867 عیسوی میں کیا ایجاد کیا؟ ڈائنامائٹ۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے۔ ڈائنامائٹ کیا ہے؟ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ اور ڈائنامائٹ اس قسم کا خطرناک بارود ہوتا ہے جو تھوڑا بھی ہو تو بڑے سے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتا ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر الفریڈ کا چھوٹا بھائی جو تھا ان کی موت جو ڈائنامائٹ کے پھٹنے سے ہی ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے۔ وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ فراخ دل بھی تھے، یعنی وسیع دل تھے، کشادہ دل تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے کیا کیا تھا؟ اچھے ہوادار مکان بنوائے، اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا، اور اپنی محنت سے ان کو جو منافع آتا تھا اس میں اپنے ملازموں اور مزدوروں کو بھی شامل کرتے تھے۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا یہ مقصد تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں۔ یہی ان کی وجہ تھی ڈائنامائٹ، اس لیے انہوں نے ایجاد کیا۔ لیکن آج کل جو ہے بستیوں کی بستیاں، نسلوں کی نسلیں تباہ کرنے پر انسانیت تلی ہوئی ہے، اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائے۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں
آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر الفریڈ جو ہے ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گئی۔ اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک نظر ہم فرہنگ پر دوڑاتے ہیں جس میں لفظ اور معنی: اعزاز، عزت دینا یعنی انعام۔ ادویات، دوا کی جمع، ادویات جو ہے وہ دوا کی جمع ہوتے ہیں، دوا، ادویہ اور ادویات، یہ جمع الجمع ہے۔ اقتصادیات یعنی معاشیات، پیداوار اور مالی معاملات سے متعلق علم۔ بلا امتیاز رنگ و نسل، رنگ و نسل اور مذہب کے فرق کے بغیر۔ متعدد، کئی۔ نباتیات، پیڑ پودوں کا علم۔ فراخ دل، بڑے دل والا، سخی۔ برآمد کرنا، نکالنا۔ وصیت، زندگی میں کی گئی ہدایت کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ تو بچوں، آپ نے اگر اس کہانی پر دھیان دیا ہوگا تو آپ آسانی سے یہ سوالات حل کر سکتے ہیں، جیسے نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر الفریڈ نوبل کے نام پر۔ ہندوستان میں ادبی انعام کسے ملا؟ تو آپ نے پڑھا ہے بچوں کہ ہندوستان میں ادبی انعام رابندر ناتھ ٹیگور کو ان کی کتاب گیتا نجلی پر ملا تھا۔ نوبل انعامات پہلے کن کن موضوعات پر دیے جاتے تھے؟ جیسے ہم نے پڑھا فزکس، کیمسٹری، معاشیات، اقتصادیات وغیرہ۔ الفریڈ نوبل نے کون سا ایسا کام کیا جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی؟ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے ان کو غیر معمولی، تو یہ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے ڈائنامائٹ دریافت کیا، ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ تو پہلے نائٹرو گلیسرین ایجاد کی، اس کی ملاوٹ سے انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کی۔ الفریڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو آپ نے پڑھا کہ الفریڈ نوبل جو تھا وہ سویڈن کا رہنے والا تھا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفریڈ نوبل جنگ سے نفرت کرتا تھا؟ یہ آپ نے پڑھا کہ انہوں نے یہ کام جو کیا تھا، ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا، یہ صرف پتھروں کو مہیا کرنے کے لیے اور کانوں سے دھاتیں برآمد کرنے کے لیے، اور وہ جنگ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفریڈ اپنے کارکنوں اور مزدوروں کا خیال رکھتا تھا؟ یہ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے لیے ہوادار مکان بنوائے تھے اور اپنے منافع میں ان کو بھی شریک کیا تھا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفریڈ نوبل لالچی نہ تھا؟ تو یہی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے منافع میں اپنے ملازموں اور مزدوروں کو بھی اس میں شامل کیا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مندرجہ ذیل شعبوں میں نوبل انعامات جن لوگوں کو ملے ان کے نام کے سامنے لکھیں، جیسے ادب، ادویات، نباتیات اور فزکس، اقتصادیات۔ یہ خالی جگہوں میں بھرنے ہیں، جیسے سی وی رمن کو کس میں انعام ملا؟ فزکس میں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب میں ملا، ہرگوبند کھورانا کو ادویات میں ملا، امرتیا سین کو اقتصادیات میں ملا۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نوبل پرائز ادب
امن، فزکس، کیمسٹری اور اقتصادیات میں دیے جاتے ہیں۔ نوبل پرائز 1913 عیسوی میں شروع ہوا۔ نوبل پرائز کب شروع ہوا؟ 1913 عیسوی میں۔ الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ الفریڈ نوبل نے کیا ایجاد کیا؟ ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ایک تو دریافت وہ ہوتا ہے کھوج کرنا جو پہلے سے موجود ہے لیکن مزید تحقیق کرنا، اور ایجاد جو ہے کوئی نئی چیز وجود میں لانا۔ الفریڈ نوبل اپنے منافع میں مزدور اور کارکنوں کو بھی شریک کرتا تھا۔ الفریڈ نوبل جنگ سے کیا کرتا تھا؟ نفرت کرتا تھا۔ نوبل پرائز دنیا کے سب سے بڑے اعزاز ہیں۔ تلاش کیجیے۔ جو الفاظ کسی اچھائی یا برائی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں صفت کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کی برائی یا اچھائی بیان کریں انہیں صفت۔ اس سبق میں 15 ایسے الفاظ ڈھونڈیے جو صفت کی تعریف میں آتے ہوں۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پڑھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ آپ نے پڑھنا ہے اور ان کے جملے جیسے ادویات، اقتصادی، تحقیقی، حفاظت، فصاحت، ماحولیات، نباتات، کلیات، حادثات، واقعات، اخبارات، انعام، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جیسے ادویات ہے، اس کو جملہ آپ ایسے بنا سکتے ہیں کہ ادویات میں نمایاں کام کرنے والے سائنسدان کو نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک کا جملہ آپ نے بنانا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے ختم ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یوٹیوب جو ہے اس کے اور 3 لیسن ختم ہوئے کیونکہ یہ 6واں لیسن تھا، یہ ختم ہو گیا۔ شکریہ۔ آپ غور سے پڑھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اور محنت کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔